اچھا اس کے بعد ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اچھا آٹزم میں نا بیسیکلی آپ کی نا برین میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان برین میں ڈفرینسز کی وجہ سے آپ کی جو سوشل لائف ہے نا, سوشل کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن دونوں جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اے بھی یہی ہے, پرسسٹنٹ ڈیفیسٹس ان سوشل کمیونیکیشن اینڈ سوشل انٹریکشن. جو آپ کی سوشل کمیونیکیشن اور انٹریکشن دونوں میں آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو, اس میں 1 2 3 میں انہوں نے دیا ہوا ہے. 1 میں ہے ڈیفیسٹس ان سوشل ایموشنل ریسیپروسٹی, یعنی کہ آپ جو ہے سوشلی ریسیپروکیٹ نہیں کر پا رہے ہو, یا پھر وہ چیز واپس نہیں کر پا رہے ہو اگلے بندے کو. جس طرح اگر آپ کو کسی نے سوشلائز کرنا, آپ کے ساتھ کوئی سوشلائز کرے, آپ اس کے ساتھ واپس سوشلائز نہیں کر پا رہے ہو, یا پھر ریسیپروکیٹ نہیں کر پا رہے ہو ایموشنلی. اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ رو رہا ہے یا ایموشنل ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ نہیں وہ ایموشنز واپس اس کو نہیں دے پا رہے ہو. ٹھیک ہے. Deficits in social emotional reciprocity ranging, for example, from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduced sharing of interest, emotions, or affect, to failure to initiate or respond to social interactions. یعنی کہ آپ سوشل ہی بھی اتنے کہہ لو, جس کو وہ کہتے ہیں نا حاضر جواب ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, جو فوراً سے مطلب آپ کو, آپ جو بھی بات کرو گے آپ کو جواباً کچھ نہ کچھ کہیں گے یا کوئی بات کریں گے. تو ان میں جو ہے وہ سوشل ریسیپروسٹی بھی نہیں ہوتی اور ایموشنل ریسیپروسٹی بھی نہیں ہوتی. ایموشنلی بھی آپ کے سامنے کوئی رو, اس کے سامنے کوئی رو بھی رہا ہوگا, اس کو فرق نہیں پڑے گا. یا پھر اس سے کوئی سوشلی انٹریکٹ کر رہا ہوگا تو وہ اتنا زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, میرا مطلب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے نان ڈیفیسٹس ان نان وربل کمیونیکیٹیو بیہیویئرس یوزڈ فار social interaction ranging from poorly integrated verbal and non-verbal communication to abnormalities in eye contact and body language, or deficits in understanding and use of gestures, to a total lack of facial expressions and non-verbal communication. اس میں سمپل سی یہ بات لکھی ہے کہ بھائی کوئی نان وربل کمیونیکیشن, اوپر والی انہوں نے کہیں وربل کمیونیکیشن, نیچے کہہ رہے نان وربل کمیونیکیشن, یہ کر نہیں پاتے, ان کو مشکل ہوتی ہے کوئی نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ پرفارم کرنے میں, کسی نان وربل کمیونیکیٹیو بیہیویئر کو پرفارم کرنے میں. جیسے کہ آئی کانٹیکٹ نہیں بنا سکتے یہ, اور باڈی لینگویج سے ان کے ایسا لگے گا جیسے ان کو آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد جیسچرز ان کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویسے ہی بات کمیونیکیشن تو ویسے ہی بہت کم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فیشیل ایکسپریشنز جو ہیں وہ بھی اتنے کوئی خاص, جو یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن کی چیزیں ہوتی ہیں نا, آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج, فیشیل ایکسپریشنز, جیسچرز, یہ لوگ نہیں بنا پائیں گے. تو یہ نان وربل جو کمیونیکیٹیو بیہیویئرز ہیں نا, ان کو صحیح طرح سے نہیں ایگزیبٹ کرتے. ٹھیک ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے ڈیولپنگ deficits in developing, maintaining and understanding relationships ranging from difficulties adjusting behavior to suit various social context, to difficulties in sharing imaginative play or in making friends, to absence of interest in peers. یعنی کہ کوئی کسی بھی طرح کے ریلیشن شپس ہیں نا, فرینڈز ہیں یا کوئی, ابھی کیونکہ آٹزم موسٹلی بچوں میں ہوتا ہے, اس کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ ارلی ڈیولپمنٹل ہے, تو اس میں ہم کوئی اور طرح کا ریلیشن شپ لے بھی نہیں سکتے. فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر گھر والوں سے کوئی ان کا خاص ان کو وہ نہیں ہوتا, لگاؤ نہیں ہوتا, یا اتنا خاص ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پاتے کہ اپنے ریلیشن سے, کوئی بھی آپ کے پاس پیئرز ہیں یا کوئی بھی فیملی ہے, کیونکہ ان کے ڈیفیسٹ ہوتا ہے ان کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اور دوست بنانے میں بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے, اور دوستوں کے بغیر ہی خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بی جو ہے نا, بی ہے ریسٹرکٹیڈ repetitive patterns of behavior, interest or activities are manifested by at least 2 of the following. یعنی کہ ان کا جو بیہیویئرز ہے نا, پہلا جو اے ہے اس میں انہوں نے ہمیں بتایا سوشل کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن کے بارے میں. بی میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ ریپیٹیو پیٹرنز آف بیہیویئر کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ ایک جو بچہ ہے اگر وہ اس طرح سے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو جو ہے وہ
یہ کمیونیکیشن، سوشل کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن میں اس طرح سے وہ مسئلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کیا اس کو یہ پیٹرنس وہ بیہیو کر رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، یا پھر یہ بیہیویئرس وہ ریپیٹ کر رہا ہے. اور وہ کیا بیہیویئرس ہیں؟ نمبر ون جو ہے وہ ہے اسٹیریوٹائپڈ اور ریپیٹیو موٹر موومنٹس، یوز آف آبجیکٹس اور اسپیچ. اب اگر نکال کے دیکھو نا ویڈیوز آٹزم والے بچوں کی، تو ان کی نا کچھ وہ ایک ہوتا ہے کہ فجٹی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ. وہ ایک پین پکڑ لیا اگر، یا ایک کار ہے کوئی، ٹھیک ہے، ٹوائے ہے ان کے ہاتھ میں، ٹوائے کار کا ٹائر ہے، اس کو پکڑ کے وہ ہلاتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے. وہ ایک ان کا ریپیٹیو موٹر موومنٹ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے. یا پھر جب ان کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں، تو مطلب کھاتے کھاتے بھی ایکسائٹیڈ ہو جائیں، تو فوراً سے ہینڈس فلیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے وہ نہیں اڑتے ہیں، جیسے اڑنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ہینڈس فلیپ کرنے شروع ہو جاتے ہیں فوراً سے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ان کی ریپیٹیو موٹر موومنٹس ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو لکھا ہے نا ایکولیلیا، ایکولیلیا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے کوئی بات پوچھی ہے یا ان کو کوئی بات کہی ہے نا، وہ اسی بات کو ریپیٹ کرنے لگ جائیں گے. ایکو سے نکلا ہے نا ورڈ، ایکو جیسے آپ بولو تو واپس آتی ہے آپ کو آواز، اور کافی دفعہ آتی ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی اس چیز کو ایک دفعہ بولی ہوئی چیز کو بار 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 ریپیٹ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس بی کا جو ٹو ہے وہ ہے کہ انسسٹنس آن سیمنس، انفلیکسیبل اڈہرنس ٹو روٹینس. یعنی کہ ایک ان کی روٹین بنی ہوئی، انہوں نے اس ٹائم پہ جاگنا ہے، اس ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ وہ کام کرنا ہے، ان کو وہی چاہیے، ٹھیک ہے. دے ایڈہیئر ٹو دیئر روٹینس. ایڈہیئر کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ اپنی روٹینس کے ساتھ بہت زیادہ ایڈہیئر کرتے ہیں. اور جب یہ روٹین چینج ہو، یا روٹین نمبر ون کوئی روٹین چینج ہو، یا پھر تھوڑا سا بھی کوئی چینج ہے، کوئی چیز اگر یہاں پہ پڑھی ہے نا، اور اگر وہ یہاں پہ رکھا ہے انہوں نے، اور ہمیشہ یہیں پہ پڑھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز انہیں وہاں پہ نہ ملے، یعنی چھوٹا سا چینج ہے نا یہ، تو وہ بھی ان کے لیے ڈسٹریس کا باعث ہوتی ہے، اور وہ چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں اور شور کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے نا کیا کہیں گے ایڈہیرنس ہے نا چیزوں کے ساتھ یا روٹینز کے ساتھ، وہ بہت زیادہ انفلیکسیبل ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے ہائیلی ریسٹرکٹیڈ اینڈ فکسیٹیڈ انٹرسٹ دیٹ آر ایب نارمل ان انٹینسٹی اور فوکس. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ان کے جو فکسیٹڈ انٹرسٹ، جیسے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہے نا وہ ایک جگہ پہ فکسیٹ کر جاتے ہیں. اگر اسے ایک بچے کو ایک سرٹن ٹوائے پسند ہے، یا ایک سرٹن پین پسند ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز جو بھی ہے وہ پسند ہے اس کو، ٹھیک ہے، دیٹ از دیر انٹرسٹ. اب وہ اسی پہ فکسیٹ کر جائیں گے، چاہے وہ ٹوائے خراب ہو گیا، گندا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ اسی پہ فکسیٹ کر جائیں گے. جہاں بھی جائیں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، سوئیں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، واش روم جائیں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، کھانا کھائیں گے اس کو ساتھ رکھیں گے، کہیں باہر جائیں گے اس کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہائپر اور ہائپو ری ایکٹیویٹی ٹو سینسری ان پٹ. ہائپر ری ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ری ایکٹ کرنا، اور ہائپو ری ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے بہت کم ری ایکٹ کرنا. ریالٹی سے بہت زیادہ ری ایکٹ کرنا ہائپر ری ایکٹیویٹی، اور ریالٹی سے کم ری ایکٹ کرنا ہائپو ری ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. ہائپر اور ہائپو ری ایکٹیویٹی ٹو سینسری ان پٹ. کوئی بھی ان پٹ جو آپ کی سینسز میں ہو رہا ہے، جس طرح آپ سینسز کے تھرو کچھ فیل کر رہے ہو، آپ کے سینسری کوئی ان پٹ ہے، آپ سینسز کے تھرو کوئی اسٹیمولس کو فیل کر رہے ہو. جس طرح اگر لیٹ سے اوپر والے پوائنٹ کو ہی لے کے چلو، کہ اگر اس کا فکسیٹ ہوا ہوا انٹرسٹ اپنے ایک ٹوائے کے ساتھ، وہ ٹوائے آپ کہیں چھپا دو یا وہ کہیں گم ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا، وہ ہائپر ری ایکٹیو ہو جائے گا، یا تھوڑی سی اس کو لگ کے بہت زیادہ شور کرے گا، یا پھر وہ ہائپو ری ایکٹیو ہو جائے گا. وہ ہے اس سے وہ یا تو ہائپر ری ایکٹیویٹی ڈیولپ کر لے گا، بہت زیادہ شور کرے گا، یا پھر ہائپو ری ایکٹیویٹی ڈیولپ کر لے گا، یعنی کہ بالکل شور نہیں کرے گا، اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا، انڈیفرنٹ ایکٹ کرے گا کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. اگر ان کے گھر میں جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں شور ہے، یا پھر ان کے گھر میں شور ہوتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں پہ خاموشی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا ان کی جو
یہ اس میں بھی جو ہے نا ان کی ڈسٹریس کا باعث بنے گا وہ، ٹھیک ہے. اور ان کو کیونکہ ان کی روٹین چینج ہو رہی ہے نا. اس کے بعد ہے 1 2 3 4 ہو گئے. اس کے بعد سی جو ہے یہی وہی آن سیٹ جو ہے وہ ارلی ڈیولپمنٹل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بٹ may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities or be masked by learned strategies in later life. یعنی کہ آپ کو جب آپ کسی کنسیپٹ، وہی بات ہے کنسیپچوئل ڈومین والی، کہ اگر آپ کنسیپچوئل کوئی کام کر رہے ہو، کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس میں آپ کو اپنی ان ایموشنل ریسپروسٹی اور نان وربل کمیونیکیٹیو بیہیویئرس اور ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کی، اور یہ سارے آپ کو ضرورت ہے پر آپ نہیں کر پا رہے ہو، تب آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ بھئی یہ واقعی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہے ڈی سمٹمز کاز کلینکلی امپیئرڈ clinically significant impairment in social, occupational and other important areas of functioning. اس کے بعد ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. اگر تو یہ ساری جو ڈیفیسٹس آ رہی ہیں کہ وہ لینگویج کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، نان وربل کمیونیکیشن نہیں کر پا رہا، ایموشنل نہیں ہے اتنا زیادہ، ایک چیز پہ بہت زیادہ فکسیٹ کر جاتا ہے یا روٹین سے بہت زیادہ ایڈہیئر کر جاتا ہے. اگر تو یہ ساری باتیں کسی انٹلیکچوئل ڈس آرڈر یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر کے سے بیٹر ایکسپیئر نہیں ہے، تو پھر یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر میں بھی ڈائگنوز کر دو اور پھر یہاں پہ بھی کہو کہ اس کو یہ دونوں ڈس آرڈرز ایک ساتھ، ایسے نہیں ہو سکتا. موسٹلی جو ہے نا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر وہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے اور زیادہ تر لڑکوں میں ہوتا ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ ابھی دیکھو آگے لکھا ہوا بھی ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر frequently co-occur. To make comorbid diagnosis of autism spectrum disorder and intellectual disability, social communication should be below that expected for general developmental level. یعنی اس کی جو کمیونیکیشن ہے نا، سوشل کمیونیکیشن، وہ اتنی کم ہونی چاہیے کہ جنرل ڈیولپمنٹل لیول سے کم ہوگی، تو پھر آپ ان دونوں کو ایک ساتھ ڈائگنوز کر سکتے ہو.